ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ چند ضروری باتیں کروں گا۔ آپ کے نعرے بھی نہیں چاہیے، توجہات چاہیے۔ جو میں عرض کروں ان گزارشات کو آپ توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے میں چند دن کے لیے امریکہ گیا تھا، تو پیچھے ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ یوٹیوب مولانا نے قرآن پر حملہ کیا، صاحب قرآن پر حملہ کیا، حاملین قرآن پر حملہ کیا۔ سب سے پہلے اس مسئلے کی وضاحت چاہتا ہوں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ ہمارے لیے امت موصلی کے لیے اس دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی اصیب بہ من یشاء، جسے میں چاہوں گا اسے میرا عذاب پہنچے گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ پھر فرمایا، سَأَكْتُبُهَا، اے موسیٰ و قوم موسیٰ، آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کے لیے تو نہیں ہے، یہ غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا، ان کی مزید کوالٹیز صفات یہ ہیں کہ وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، کہ وہ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ کون سا رسول اور نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا نام وہ اپنے پاس آلریڈی پہلے سے، جن کی شان وہ اپنے پاس آلریڈی پہلے سے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں،
اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، مادی مقداد بن مادی کرب کہتے ہیں، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا، رجل شبان علی اریکتہ، ایک پیٹ بھرا شخص اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، یقول اور کہہ رہا ہوگا، ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا۔ جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ڈکلیئر کیا ہے اسے حلال مانو، اور جسے حرام ڈکلیئر کیا ہے اسے حرام مانو۔ دیٹس آل، فنش۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السبع وذی مخلب من الطیور۔ فرمایا کہ میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں، میں حرام قرار دیتا ہوں پالتو گدھے کو، سامنے کے دانتوں کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو، کتا، بلی، شیر، چیتا، بھیڑیا، ان کی حرمت کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں۔ وذی مخلب من الطیور، اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو، چیل ہے، عقاب ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں۔ یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ یہ کافی نہیں ہے۔ اور یہ اتھارٹی، لیجسلیشن، شارع مجاز، اتھورائزڈ لا گیور، یہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح سلو موٹر نہیں ہے۔ کیا بات، یہ خود ہاتھ میں لے لیا۔ He is authorized by Allah subhanahu wa ta'ala۔ یہ اتھارٹی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ان کی نورانی زبان طے کرتی ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ایسے طبقات آج بھی موجود ہیں، غلام احمد پرویز بھی گزرا، چکڑالوی بھی گزرا، آج آمدی ہیں۔ تو یہ مقام نبوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ الا وانا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ ہے۔
حسبنا کتاب اللہ نہیں فرمایا. لوگ تو بسوں کے پیچھے لکھ دیتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین کی یہ جماعت کافی ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام وحی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت دیا فرماتے، فوراً ریپیٹ کرتے کہ یاد ہو جائے. رب کریم نے صدائے مصطفیٰ کو دیکھا تو سورۃ القیامہ میں ہے کہ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغام وحی کو جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیا کیجیے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اس قرآن کو آپ کے سینے میں اور آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، اے پیارے حبیب یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو جب ہم پڑھ لیں کہ ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو آپ اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھ لیا کیجیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. یہ کوئی دیوان غالب یا دیوان حافظ نہیں ہے کہ اس کا جو مطلب کسی کے منہ میں آئے، دماغ میں آئے، بیان کر دے. رب نے فرمایا کہ اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا. تو اگر رب کی طرف سے بیان آئے گا تو کس پر آئے گا؟ بیان بھی اسی پر آئے گا جس پر قرآن آیا ہے. میں مرتبہ گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج لاہور میں گورنر ہاؤس کے برابر میں ہے. مہربانی اللہ حافظ. وہاں گریڈ 20 کے بیوروکریٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے. مجھے لیکچر ڈسکشن کے لیے بلایا گیا. میں نے لیکچر دیا اور پھر سوال و جواب کا سیشن ہوا. آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹ اپنے آپ کو بڑا فلسفی دانا روزگار سمجھتے ہیں. ڈپٹی کمشنر، کمشنر، جوائنٹ سیکرٹری. ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب حدیث تو کوئی صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. ہمارے پاس ایک اتھینٹک چیز قرآن ہے، قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائے. میں نے کہا آپ کی بات میں لاجک تو بہت ہے، دماغ کو لگتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن رب ذوالجلال کا کلام ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ. کہ آج کی رات کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا؟ سبحان اللہ. کیا بات. کہ صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی رب ذوالجلال کا نوشتہ لکھا ہوا تھا؟ سبحان اللہ.
تو پھر میں نے کہا کہ سنو، جن صحابہ کرام کی زبانیں اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے سن کر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انہی کی زبانی معلوم ہوا کہ حدیث رسول اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں ان کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے بارے میں کیسے کیا بات، کیا بات، بہت خوب۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکہ کہاں سے پڑتا ہے، نقب کہاں سے لگایا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے بتایا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس اتنی احرم۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، كنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ۔ جب بارگاہ مصطفی سجی ہوتی، صحابہ بیٹھے ہوتے، حضور جو ارشاد فرماتے میں لکھ لیا کرتا تھا، نوٹس دیتا تھا۔ فنہتنی قریش، قریش نے مجھے روکا اور ٹوکا کہ آپ ہر بات کو لکھ دیتے ہیں۔ ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی بشر ہیں، کبھی غضب میں ہوتے ہیں، کبھی رضا میں ہوتے ہیں، ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا۔ حضور نے فرمایا کہ فاشار بِإِصْبِهِ إِلَى فِيهِ، اپنی انگشت مبارک سے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو میں کہوں لکھ دیا کرو، کوئی بھی کیفیت ہو، اس دہن مبارک اور اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ قرآن نے فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ صاحب قرآن نہ ہو تو قرآن سمجھنا مشکل ہو جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فقیہ امت کا شعار یہ تھا کہ حضور جو فرماتے بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ حضور سے پوچھتی، ان کا امت پر احسان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ شریعت کا ایک حصہ ہمیں ان سے ملا۔ تو ایک بار حضور نے فرمایا من حوسب حوسب، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ڈرا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی آئے گا
کہ میں کلیئر ہو گیا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ، پہلے محشر میں ہر ایک کے پاس جائے گا، یہ لو میرا ریزلٹ آ گیا. جیسے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں A1 پاس ہو گیا، A گریڈ پاس ہو گیا، ٹاپ کر دیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب ملنے والا ہے. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے، آپ نے اب یہ فرما دیا ہے. تو حضور نے فرمایا یا عائشہ انما ذالک العرض، یہ تو اللہ ان کی بات فرماتا ہے کہ ادھر پیشی ہوئی ادھر کلیئرنس ہوئی، پیشی ہوئی اور NOC مل گیا، جنت میں جاؤ. وَأَمَّا مَن نُوقِشَ يَهْلِكُ، لیکن جس کو کراس کوشچن ہو گیا، منی ٹرائل مانگ لی، وہ ہلاک ہو گیا. تو قرآن اس سے پڑھنا ہے صاحب قرآن سے. خود اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور نبوت آیا، ایک روشن کتاب، وہ کتاب بھی نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور بھیجا ہے. لیکن کتاب ہدایت، کتاب نور، اگر نور نبوت کا ذکر پہلے فرمایا اور کتاب کا ذکر بعد میں فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت اس کو ملے گی جو نور نبوت مصطفیٰ کی روشنی میں سے پڑھے گا. سبحان اللہ. جو مکتب نبوت میں بیٹھ کر اس کو پڑھے گا، ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بعض اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض ہدایت پاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وَجَدَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ ان کے بوجھ کو بھی اتارتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو توق ان کو پڑے ہوئے انہیں بھی اتارتے ہیں. یہ اس نبی کی شان، آپ کو نبی امی فرمایا. اس سے اگلی آیت میں بھی پھر نبی امی آیا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ امی کے معنی ان پڑھ اور جاہل. صحابہ بھی جاہل تھے تو وہ قرآن غلط لکھ لیتے تھے. بھائی قرآن کی گارنٹی تو اللہ نے دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو جس کلام کا محافظ اللہ ہو، اس کے نطق میں، اس کی کتابت میں، اس کی حفاظت میں غلطی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے امی کے معنی کیے ہیں جاہل، ان پڑھ. یہ توہین رسالت ہے.
امی آپ کو کہا گیا اور اہل مکہ کو بھی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم امی کہا گیا. ایک تو یہ کہ یہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے. مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جو تمام بستیوں کی ماں ہے، اس لیے امی کہلائے. اور دوسرے معنی یہ ہیں امی ماں کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح ماں کے بطن مبارک سے ہمارے آقا پیدا ہوئے تھے ویسے ہی رہے. سبحان اللہ. آپ نے پیدائش سے لے کر 40 سال تک اپنی قوم کے درمیان گزرے. نہ کسی مکتب میں پڑھا، نہ کسی استاد سے پڑھا، نہ کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے سمجھا؟ کہ وہ کہتے ہیں امی کے معنی اللیٹریٹ، جاہل. ہم کہتے ہیں یہ معنی نہیں ہے انٹیوٹرڈ، کہ جس نے باقاعدہ کوئی رسمی تعلیم حاصل نہ کی ہو. hasn't taken formal education. کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے کسی مکتب میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اس لیے اوروں نے ترجمہ کیا ان پڑھ اور امام اہل سنت نے کیا بے پڑھے لکھے. فرق سمجھے؟ ان پڑھ جاہل کے معنی میں ہے، اور بے پڑھے لکھے کہ جن نے رسمن لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے، جاہل نہیں. اس کو انگریزی میں انٹیوٹرڈ، جو کسی ٹیوٹر کے سامنے نہیں بیٹھے، استاد کے سامنے. اب کوئی چیز کسی کے لیے عیب ہوتی ہے، کسی کے لیے کمال ہوتی ہے. بے پڑھا لکھا ہونا عام لوگوں کے لیے عیب ہے، تاجدار کائنات کے لیے کمال ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ متکبر بندوں کے لیے عیب ہے، نقص ہے. یحشر المتکبرون کامثال الزر یوم القیامہ، کہ متکبر معمولی چیونٹیاں سے بھی معمولی چیزوں کی مانند بشری شکل میں اٹھائے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے العظمت و ازاری والکبریاء ردائی، عظمت میری ردائے الوہیت ہے، کبریائی بڑا ہونا میری ازار الوہیت ہے، یہ میری شان ہے. من نازانی، جو ان دو صفات میں کسی کوئی مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
जमीन पर इतरा कर मत चलो, न तुम अपनी ताकत से जमीन को फाड़ सकते हो, न पहाड़ों की बुलंदियों को पहुंच सकते हो। आजिज़ बनो, तवाज़ो इख्तियार करो। तो मुतकब्बिर होना बंदों के लिए ऐब है, लेकिन रब की शान है। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। मुतकब्बिर मेरे रब की शान है। सरवरी ज़ेबा फ़क़त उस ज़ात बेहिम्ता को है, हुक्मरां है एक वक्त वही बाकी बुताने हाज़िर। इसी तरह उम्मी होना, बेपढ़ा लिखा होना किसी के लिए ऐब हो सकता है, मेरे आका के लिए कमाल है। क्यों? कि अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप पर तान किया जा सकता था। कुरान बयान करता है, वमा कुन्ता तत्लू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ए प्यारे हबीब, इस कुरान के नाज़िल होने से पहले आप न किताब पढ़ते थे और न दाएं हाथ से लिखते थे। फरमाया ये मेरी हिकमत थी। क्यों? अगर आप ये लिखना पढ़ना सीखा होता तो कोई दुश्मन कहता कि कोई पुराना इल्मी खजीना या दफीना इनके हाथ आ गया है और पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। लेकिन जब 40 साल की उम्र में अचानक इल्म हिकमत की बातें करेंगे तो पता चलेगा कि इस इल्म का मंबा जमीन पर नहीं है, इस इल्म का मंबा वही रब्बानी है, ज़ात बारी ताला है। उम्मियों नुक़्तादान आलम बेसायो साहिबान आलम। अहमद नदीम कासमी ने कहा था, लोग कहते हैं कि साया उनके पैकरे खाकी का न था। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। और अल्लाह ने फरमाया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। उसने इंसान कामिल हबीब मुकर्रम को वो सब इल्म अता कर दिया जो नहीं जानते थे। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।